جی عزیز دوستو، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مرتبہ پھر جسٹس جاوید اقبال خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور طیبہ گل نامی خاتون جس کی میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ ایک مرتبہ پھر اس یعنی کریکٹر لیس انسان کا جو کردار ہے وہ لوگوں پر افشا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کہ ماضی میں وہ ناکام ہوتی رہی ہے۔ یعنی جاوید اقبال کے متعلق دوستو آپ جانتے ہیں کہ وہ کمپنی کا ملازم ہے، اور کمپنی کے ملازمین کو پاکستان میں کسی بھی صورت کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ تو ساتھیو، آپ نے یہ دیکھا کہ ماضی میں طیبہ گل نے جسٹس جاوید اقبال پر سنگین الزامات لگائے، اور اس کے بعد جاوید اقبال کو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو اس وقت سربراہ تھا نور عالم خان، انہوں نے بھی سمن کیا، مگر جاوید اقبال کے پاس ایک ایسا گدڑ سینگے ہے کہ وہ ہر وقت وہ یعنی جو قانونی ماخذہ ہے اس سے بچتے رہتے ہیں۔ کبھی اسے کمپنی والے سپورٹ کرتے ہیں یعنی بچاتے ہیں، اور کبھی عدالتیں اسے فیسیلیٹیشن کرتے ہیں۔ اور آپ نے جب دیکھا کہ یعنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی نور عالم خان نے سمن کیا جاوید اقبال کو طیبہ گل کی اپلیکیشن پر، تو فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وارنٹس کو جا کے انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اور آج تک ان وارنٹس کے اوپر اسٹے آرڈر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے عدالتیں بھی سپورٹ کرتی ہیں یا اس کے سپورٹرز ہیں۔ اب ساتھیوں، جاوید اقبال کو جس طرح میں جانتا ہوں، کیونکہ میرا بھی کوئٹہ سے تعلق ہے اور جاوید اقبال کا بھی کوئٹہ سے تعلق ہے، اس نے سیشن جج کوئٹہ سے اپنی جو اس کا جو سروسز کیریئر ہے یہاں سے اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ بلوچستان ہائی کورٹ تک جا کے پہنچ گیا، وہاں یہ چیف جسٹس سے ریٹائرڈ ہو گیا، اور اس کے بعد اسے سپریم کورٹ میں بلکہ ریٹائرڈ نہیں ہوا، اسے یعنی بلوچستان ہائی کورٹ سے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایویلیٹ کیا۔ تو ایوولوشن کے بعد جب وہاں یہ پہنچے تو وہاں بھی اس کے جو کارستانیات تھیں یا اس کے جو ججمنٹس تھے، وہ ایک مخصوص طبقہ کو اس کے ججمنٹس نے ہمیشہ سپورٹ کیا، اس وجہ سے بھی وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوئے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جب نواب اکبر بگٹی کو بے ایمانہ طریقے سے پرویز مشرف نے اسے قتل کیا، تو اس کے بعد 2011 سے بلوچستان میں مسنگ پرسن کے جو ایشوز ہیں یا لوگوں کو جبری طور پر انہوں نے یعنی ریاستی ماں پر لوگوں کو جبر کے بنیاد پہ گمشدہ کیا گیا۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک جسٹس جاوید اقبال اس یعنی جو جبری گمشدگی کمیشن کے جو سربراہ کے طور پر وہ براجمان ہیں۔ اور ساتھیوں، اب آپ اس بات کو ذرا دیکھیں کہ اس جیسا کریکٹر لیس انسان یعنی عجیب بات ہے کہ مسنگ پرسن جب ایک گھر کے فرد کو مسنگ کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے جو گھر کے خواتین حضرات ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر اس کی مسز ہے، بیوی زندہ ہے اس شخص کا، تو وہ جا کے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کی بہنیں عدالتوں میں جاتی ہیں یا پھر ماں چلی جاتی ہیں، خصوصاً کمیشن کے سامنے، چاہے وہ کمیشن عدالت میں بیٹھے یا یہ کمیشن انڈیپینڈنٹلی بیٹھے۔ جیسے کہ جاوید اقبال کے لیے انہوں نے انڈیپینڈنٹ یہ فیسلٹی رکھا ہے، اور وہاں یہ 2011 سے پورے جو اس کے جو مرات ہیں، جو اس کے ہائی کورٹ کی جو سیلری ہے، وہ پوری کی پوری سیلری اس کو یہاں پہ بھی مل رہی ہے۔ یعنی یہ بددیانت شخص ساتھیوں اس وقت بھی کوئی 20-25 لاکھ روپے پر منتھ اس ریاست کے پیسے، ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے یہ بٹور رہا ہے۔ تو بہرحال اس مرتبہ طیبہ گل نے پھر ہمت کیا، اور طیبہ گل نے بڑے سنگین الزامات لگائے اس کے اوپر۔ اس وقت جو وفاقی محتسب کراچی میں اسلام آباد میں جو خاتون بیٹھی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر جسٹس جاوید اقبال کو سمن کیا ہوا ہے۔ اب مجھے تو نہیں لگتا کہ وفاقی محتسب کی اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ جاوید اقبال کو وہ طلب کر لے، کیونکہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی ناکام ہوتی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کا جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا نور عالم خان یہ ناکام ہو جاتا ہے، اور یہ جاوید اقبال کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے ملتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی صورت جا کے یہاں وفاقی محتسب کے سامنے پیش ہوں گے۔
اب طیبہ گل نے جو الزامات لگائے ہیں اس میں سب سے سنگین الزام یہ ہے کہ جب نیا پاکستان بننے جا رہا تھا تو اس کی یعنی جرت بڑھ گئی تھی کہ نیا پاکستان بھی ہے اور ریاست مدینہ کے نعرے بھی ہیں، تو یقیناً اس کو وہاں سے داد رسی ہوگی۔ مگر طیبہ گل کہتی ہے کہ میں جب عمران خان کے پاس گیا اور وہاں پر جو اعظم خان بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے وہ ویڈیوز دکھائے، یعنی وہ نازیبہ ویڈیوز دکھائے جسٹس جاوید اقبال کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے میری داد رسی کرنے کا انہوں نے جاوید اقبال کو یعنی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما تھے ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے ساتھیوں کے نیب کے بہت سارے کیسز تھے، تو انہوں نے ایک طرح سے ان فوٹو کے ذریعے جاوید اقبال کو مینیج کیا۔ اور طیبہ گل کہتی ہیں کہ مجھے 45 دن تک کسی بنی گالا میں انہوں نے مجھے ڈیٹین رکھا، مجھے حراست میں رکھا، اور اپنے مضمون مقاصد میں یہ لوگ لگ گئے کہ یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیسے بچایا جائے۔ تو ساتھیوں یہ اس قسم کے سنگین الزامات ہیں، اور آمنہ جنجوا جو اس وقت مسنگ پرسن کمیشن کے وہ ایک بہت بڑے یعنی ایک آواز ہے، وہ مارنگ بلوچ کی طرح یا ماما قدیر بلوچ کی طرح، تو ان کی بھی سٹیٹمنٹ کچھ اس قسم کے ہیں کہ جاوید اقبال کے پاس جب عورتیں جاتی ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں کہ ہمارے باپ کو مسنگ کیا گیا ہے، ہمارے بھائیوں کو مسنگ کیا گیا ہے، تو جاوید اقبال ان سے ایک سوال کرتا ہے کہ اتنی خوبصورت عورت ہو آپ، اور آپ کو شوہر کی بحالی کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور انڈائریکٹلی وہ ان کو اپنے نمبر بھی دیا کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں اس طرح کے سنگین الزامات ہیں اس شخص کے اوپر، لیکن چونکہ اس کا تعلق کمپنی سے ہے اور کسی صورت یہ ہمیشہ نقصان سے بچتے آ رہے ہیں، یہ مواخذے سے بچتے آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ بھی یہ شخص بالکل دیدہ دلیری کے ساتھ بیٹھیں گے اور اسی طرح یہ مسنگ پرسن کے کیسز چلائیں گے اور 20-25 لاکھ روپے پاکستان کے مراد بھی وصول کر لیں گے۔ اور چونکہ اس کے سر کے اوپر ایک ایسا دست شفقت رکھا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کا کسی بھی صورت میں مواخذہ ہو سکتا ہے۔